جناب زبیر صاحب، یہ فرمائیے کہ جہاد مسلمانوں پر کب اور کیسے اور کن حالات میں فرض ہو جاتا ہے اور اس کے آداب کیا بیان کیے گئے ہیں؟ دفاعی جنگ بھی اگر ہے تو اسلام نے اس کے لیے واضح حدود و قیود متعین فرمائی ہیں، فرمائیے۔ جی، جہاد ایک بڑا منظم فریضہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی انفرادی طور پہ کوئی شخص اس کا اعلان نہیں کر سکتا۔ کوئی گروہ، کوئی آؤٹ فٹ اٹھے، کوئی عسکری جماعت اور وہ اعلان کر دے، قطعاً نہیں ہے۔ بہت خوب۔ قرآن اور حدیث اور جو ہماری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ جو حاکم وقت ہوگا، جو اول الامر میں سے ہوگا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ اس کا اعلان کرے گا۔ اور جہاد جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اور یہ یعنی ہر مسلمان پہ ہر وقت یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فرض عین بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے خطے پہ، آپ کے علاقے پہ کوئی جارحیت کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو پھر یہ فرض عین ہو جائے، اور جب یہ فرض عین ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے والدین کی بھی اجازت لینے کے آپ پابند نہیں ہیں، کسی کی اجازت لینے کے پابند۔ لیکن جب یہ فرض کفایہ ہوتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تمہاری بڑھیا والدہ ہے، ان کی خدمت کرو۔ جی، یعنی ہمیں یہ فرق بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فرض کفایہ کب ہوتا ہے اور فرض عین کب ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ رعایت عطا فرمائی ہے یہ رعایت کہ ہر مسلمان کے لیے محاذ جنگ پر چلے جانا ضروری نہیں ہے۔ جی، ضروری نہیں۔ جو اہلیت رکھتے ہیں، جی، وہ جائیں، جن کو ان کے حالات اجازت دیتے ہیں، جن کے پاس مہارتیں ہیں، وہ اگر اس کام پہ محاذ پہ گئے ہوئے ہیں تو وہ پوری امت کی طرف سے فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر جو امام اور حاکم اور اولو الامر اعلان کر دیں تو پھر سب پہ فرض عین، پھر سب پہ فرض ہے، کیونکہ اگر ایک خاص خطے پہ وہ کوئی جارحیت کرتا ہے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر ساتھ والوں پہ بھی فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل، وہ بھی شامل، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کے ساتھ والوں پہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر عدم جارحیت اس طرح سے ہے، اس کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ان کو دعوت اسلام دینی ہے کہ راہ راست پہ آ جاؤ، صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ اچھا، وہ اگر اس کو مان لیتے ہیں تو پھر تو بات ویسے ہی ختم ہو گئی ہے۔ جی، اچھا، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو یہ آپشن دینا ہے کہ آپ ہم سے معاہدہ کر لیں، آپ ہمیں جزیہ دے دیں تو ہم بلکہ آپ کا خیال بھی رکھیں گے۔ یعنی آپ نے یہ انہیں آپشنز دینے اور اس کے بعد پھر آپ نے جنگ کرنی، یعنی یہ جنگ کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اچھا، پھر جو سب سے بڑا اصول ہے، یہ جو ہم جنیوا کنونشنز اور اس کے پروٹوکول سنتے ہیں، جو انٹرنیشنل چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا، یقین کریں یہ تو ایسے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے ہم سے مستعار لیا ہوا ہے، لیکن سب نہیں مستعار لیا۔ اگر کمپریہنسولی مستعار لیتے تو دنیا میں یہ جنگ اور فساد ہے یہ نہ ہوتا۔ یعنی اس میں بیسک پرنسپل اس میں بھی حضور ایک فرق ہے نا، ہاں جی، وہ بھی لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ والا معاملہ ہے، جی ایسے ہی ہے، کہ لکھت پڑھت میں کچھ ہے، عمل کچھ ہے۔ جی، عمل نہیں، اپنے ملک میں قوانین اور ہیں اور سرحدوں سے باہر رویے اور ہیں۔ جی، پھر وہ ویٹو کا اختیار رکھا ہوا ہے کہ ہم جس چیز کو چاہے ظلم کو بھی ہم ویٹو کر دیں، اس کے حق میں ویٹو کر دیں۔ اچھا، پھر اسلام نے جو اصول ضابطے مقرر کیے ہیں اس میں ایک اصول یہ بڑا زبردست ہے۔ اب یہ نان کمبیٹنٹس کی اصطلاح تو انٹرنیشنل لاء میں اب آ رہی ہے نا، کہ جو غیر محاربی ہیں، جو غیر جنگجو ہیں، آپ نے ان سے جنگ نہیں کرنی۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ بچے، بوڑھے، عورتیں، اس کے علاوہ بھی جو جنگ لڑ نہیں رہے آپ سے، جو سویلینز ہیں، آپ نے ان سے جنگ نہیں لڑی۔ یہ جو امدادی ٹیمیں ہوتی ہیں، جی، ان کے ساتھ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ ان کو بھی نہیں بخش رہے۔ ڈاکٹرز، جی، نرسیں، جو عالمی استعمار ہے وہ تو ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ خاتون کو دیکھا کہ وہ مقتول پڑی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دلگیر ہوئے، منع کیا کہ یار ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر جنگ کے یہ اصول ہیں کہ آپ نے جنگ جیت لی ہے اور جنگ جیت رہے ہیں، اس کے دوران کوئی ہتھیار پھینک دیتا ہے اور وہ آفر کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، تو آپ نے اس کو امان دینی ہے۔ لازم ہے کوئی امان مانگے تو آپ امان دیں، اور اس کو ہو سکتا ہے وہ قرآن سنے، وہ آپ کا پیغام سنے، وہ راہ راست پہ آ جائے۔ بلکہ حکم ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتا، پرامن رہتا ہے، تو آپ اس کے محفوظ مقام پہ اس کو پہنچا۔ کیا بات ہے جناب! یعنی اس سے بڑھ کے کیا ٹالرنس ہوگی، اس سے بڑھ کے کیا انسانیت کا احترام ہوگا۔ اچھا، پھر جنگ کے دوران اور پھر ماں بعد جنگ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ جو فاتح اقوام ہوتی ہیں نا، وہ مفتوح اقوام کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتی ہیں، عصمت دری بھی کرتی ہیں اور وہ لوٹتے بھی ہیں اور تاہ بالا کر دیتے ہیں۔ وہ قرآن پاک میں نا کہ بادشاہ سورۃ النمل میں ہے کہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بڑی فساد لوٹ مار برپا کرتے کر ہیں دیتے ہیں اور عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، منع فرمایا گیا، لیکن اسلام نے اس کو منع فرمایا۔ گھروں میں داخل نہیں ہونا، جی، بلکہ پردے کا بھی خیال، جہاں پہ خواتین رہتی ہیں آپ نے ادھر نہیں جانا، لوٹ مار نہیں کرنی، جی قتل لوٹ مار نہیں کرنی، آپ نے لوگوں کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے ان کی املاک کا بھی خیال۔ اچھا، آپ نے ان کے درختوں کو، پھلدار درختوں کو
خاص طور پہ پھلدار درختوں کا ہے کہ آپ نے ان کو نقصان پہنچانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو قیدی ہے اس کے بارے میں تو وہ سورہ محمد میں شاید اصول دیا ہے کہ آپ اس کو احساناً بھی چھوڑ سکتے ہیں اور فدیہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور اچھا آپ اسیران جو ہیں ان کا آپس میں تبادلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے قیدی جو ہے نا آپ چھوڑیں، ان کے ہم آپ بدلے کے میں قیدی یہ کر لیں، چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ بلکہ انہیں امت کا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو آپ انہیں اپنی سوسائٹی میں ان کا انضمام بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ قرآن پاک میں وہ بھی ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ اللہ کی محبت میں آپ نے مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فتح بدر ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کو وہ جو قیدی دے دیے تو وہ صحابہ ان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اپنے سے بڑھ کے ان کو دیتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تمہارے بھائیوں کی طرح ہے، ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھلاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہناتے ہو۔ تو اسلام کے آفاقی اصول ہیں۔ بے شک بے شک۔